اسی طریقے سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جنوری کا مہینہ ہے، اور 26 جنوری بڑی قریب ہے ہم سے، اور اس تناظر میں جو کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہ ایک بڑی اہم تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں ہم سب ہندوستانیوں کو ایک آئین ملا، ایک دستور ملا، جس نے ہم سب ہندوستانیوں کو ملک میں رہتے ہوئے آزادی کا حق دیا، مساوات کا حق دیا، شہریوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم کو بتائیں، ہم کو فنڈامنٹل رائٹس دیے، ہیومن رائٹس دیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے احباب کو ہندوستان کی تاریخ سے، ہندوستان کو آزاد کرانے والے جو جانباز رہے، جو مجاہدین رہے ہیں، ان کی سوانح سے، ان کے کارناموں سے آگاہ کریں، تاکہ معلوم ہو کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف برادران وطن کا ہی حصہ نہیں رہا، بلکہ ہمارے کئی ہزار مسلمان بھائیوں کا بھی حصہ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان کی جو آزادی کی شروعات ہوتی ہے وہ 1857 کا جو انقلاب ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تاریخ کے اعتبار سے تو مسلمان ہی پہلی ایسی قوم ہمیں نظر آتی ہے جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے پہلے پہل کی ہے۔ پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اور اس میں ان کو شہادت ملی تھی۔ ٹیپو سلطان جیسا نام آپ دیکھ سکتے ہیں، فضل حق خیر آبادی جیسا نام، جنہوں نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور سرخیوں میں آئے تھے، چاہے مولانا عنایت احمد کاکوروی ہوں یا اس کے علاوہ کافی علیہ الرحمہ ہوں، کفایت اللہ صاحب ہوں، یہ تمام وہ مجاہدین ہیں جن کے چند نام میں نے آپ کو گنائے۔ صرف ایک بتا دیتا ہوں، باقی مارکیٹ میں کتابیں دستیاب ہیں، وقت نکال کر پڑھیے گا۔ کلدیپ نیر نے کتاب اپنے مضمون میں لکھا تھا، جب آزادی پر لکھا ہے کہ تقریباً دہلی اور اتر پردیش کے یہ ویسٹ والے حصے میں تقریباً 55,000 علماء اکرام آزادی کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ ایک دو نہیں، 55,000۔ یہ میں اپنی زبان نہیں بول رہا ہوں، غیر مسلم کی زبان بولا۔ کلدیپ نیر ان کا اپنا مضمون لکھا ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، آپ کو گوگل پہ مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سب بتانا ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں، آج کل ہوتا کیا ہے، عموماً ہم ان تاریخوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتائیں کہ آزادی کی جب جنگ کی شروعات ہوئی تھی، انقلاب 1857 جو ہوا شروع، تو ایسے نہیں ہو گیا تھا وہ شروع۔ ہمارے مسجدوں کے منبروں سے، ہمارے مدرسوں سے، ہماری خانقاہوں سے آواز اٹھی تھی، تبھی جا کر لوگوں نے آزادی میں حصہ لیا تھا، کیونکہ ہندوستان نے پھر ہمیں آئین دیا۔ خیر 1947 کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوا تھا کہ ایک ہمارے پاس آئین ہونا چاہیے، ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس مرحلے کو تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا۔ جو تقریباً دستور ہند بنانے والی اسمبلی تیار ہوئی، اس میں تقریباً 35 مسلمان تھے، 35 مسلمان تھے، اور پھر اس کے بعد 7 رکنی کمیٹی جو تشکیل پائی، جس میں ایک بڑا نام بھیم راؤ امبیڈکر کا آتا ہے، اور ایک بڑا نام جو ہے اس میں سید سعد اللہ جو مسلمان ہیں وہ بھی شامل تھے 7 رکنی والی میں۔ انہوں نے ہندوستان کا آئین تیار کیا، اور اسے تیار ہونے میں تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن، یعنی تقریباً 3 سال لگے، اور اس کا نفاذ 26 جنوری 1950 کو ہوا تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی ان باتوں کو سمجھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 1950 کو ہوا تھا، 26 جنوری کو۔ تیار تو نومبر میں ہو گیا تھا یہ 1949 میں، لیکن نفاذ اس کا 26 جنوری 1950 کو ہوا۔ یہ کیوں ہوا، اس کی ایک الگ داستان ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ اس دن اپنے ملک کو آئین دیے تو ہم یوم جمہوریہ کے طور پر 26 جنوری کو جشن مناتے ہیں، اور جمہوریت کہتے ہی اس میں ہے، اسے ہے جس میں پبلک کے لیے پبلک کے ذریعے حکومت کی گئی ہے، اور اس میں پبلک کے ہی اصول ہوتے ہیں، پبلک کے ہی ذریعے انتخاب ہوتا ہے، ساری چیزیں۔ یہ سب جمہوریت کے پھر 4 پلر ہیں
جو بڑے مشہور ہیں، 3 تو خاص ہیں، چوتھا ہم میڈیا کو کہتے ہیں، تو میری اس طرح بحث نہیں ہے۔ مقصد کیا بتانا تھا صرف کہ ہم اگر اس طور پر یوم جمہوریہ منائیں کہ 26 جنوری کو اپنے گھر اگر چھٹی ہوتی ہے اس دن ہم لوگ پکنک مناتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، ایسے ہی گزار دیتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ بات یاد رکھیں آپ، ہمارے لیے سب سے اہم ہوتا ہے دن کا آغاز نماز فجر سے۔ تو ہم نماز فجر ادا کریں، پڑھیں، اور اگر کچھ لوگ جھنڈا پھہرائیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جس دیش میں رہیں، جس کنٹری میں رہیں، اس سے محبت کریں ہم۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ہندوستان سے محبت کریں۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہندوستان کی اتنی تعریف کیوں؟ تعریف کرنا چاہیے کیونکہ جو ہمارا آئین تیار ہوا ہے اس کی دفعات 25 یعنی آرٹیکل 25، 26، 27، 28 حصہ 100 آپ پڑھیے، اس میں ہمیں یہ آزادی دی گئی ہے، ہمیں نہیں سب کو آزادی دی گئی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے طور پر اپنی زندگی گزاریں۔ اسی لیے ہم اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے ہمارے یہاں، اسی وجہ سے قائم ہوا ہے تاکہ مسلمانوں کے جو قانون ہیں یعنی جو شرعی قانون ہے اس کے مطابق انہیں زندگی گزاری جائے۔ آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ آزادی ہے کہ ہماری نماز پر کوئی پابندی نہیں، ہماری مسجد و مدرسوں پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی طریقے سے یوم جمہوریہ جو 26 جنوری کو ہوتا ہے ہمیں یوم احتساب کے طور پر منانا چاہیے کہ جو سب سے بڑا آئین ہمیں ملا تھا، یاد رکھو ہندوستان کا آئین دنیا کا سب سے بڑا آئین ہے، سب سے بڑا دستور ہے، تو جو ہمیں ملا تھا اس میں جو ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں، اس میں جو حقوق ہمارے لیے ہیں، کیا وہ حقوق پورے ہو رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یوم احتساب۔ کیا جو ہمیں آزادی دی گئی کیا ہم اس آزادی کے مطابق زندگی گزار پا رہے ہیں؟ آج یہ جو ظلم و تشدد عام ہو رہا ہے، جبکہ بنیاد یہ ہے آئین کی کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی پر تشدد نہ کیا جائے، اس سے دور رہا جائے، ہر ایک کو اس کے حق دیے جائیں، شہری حق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اپنے رائٹس کو پہچانیں۔ یوم احتساب سے مراد میری یہ ہے کہ جب ہم ان پہ غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رائٹس کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہندوستان نے ہمیں کیا کیا حقوق دیے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر اپنے حقوق آپ کو پتہ ہو تو آپ قدم اٹھائیں گے، آواز اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں گے آپ۔ لیکن ہمارے مسلمان اس چیز سے بالکل محبت نہیں کرتے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ایک بات اور، یہ جو بات کہی گئی ہے ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یاد رکھیں ہمارے لیے ہمارا جو آئین ہے نا، جو دستور ہے، وہ قرآن کریم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے، زور سے بولیے۔ قرآن پاک ہمارا آئین ہے سب سے پہلا۔ اس نے ہمیں جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ ہاں چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس ملک کے رہنے کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اپنا آئین ہوتا ہے، تو اس ملک کی جو باتیں ہماری شریعت سے نہیں ٹکراتی ہیں ہمیں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر شریعت سے ٹکرائے گی تو سب سے اوپر کیا رہے گی؟ شریعت کی بات رہے گی، شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے گھر کے مہمان نوازی کے طریقے الگ ہوتے ہیں، ہر کسی علاقے کا رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہندوستان میں کئی تہذیبیں ہیں، کئی کلچر ہیں ہندوستان کے اندر، تو کسی کے کلچر کو بھی ختم نہیں کیا گیا ہے، سب کو باقی رکھا گیا ہے۔ یہ آئین نے ہمیں رائٹس دیے ہیں۔ ہندوستان میں کئی بولیاں بولی جاتی ہیں، کئی کلومیٹر کے بعد یعنی 12، 15، 20 کلومیٹر کے بعد بولی بدل جاتی ہے، کئی زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، لیکن سب کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن بڑا زبردست ہے ہندوستان کے اندر، لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ حیرت کی بات ہے، ہم اس بات پہ تو لڑ رہے ہیں کہ ہمارے مدرسے بند ہو جائیں، اسکول شروع ہو جائیں۔ یہ کچھ سیکولر مسلمانوں کی سوچ ہوتی ہے، جبکہ ہمارا ملک ایک جمہوری بھی ہے اور سیکولر بھی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ کیڑا بیٹھ گیا لبرلزم کا اور سیکولرزم کا کہ وہ سیکولرزم کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں اور سوچتے کہ مدرسے بند کر دیے جائیں اور اسکول صرف چلائے جائیں کہ صاحب اس سے ترقی ہوگی مسلمانوں کی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے دانشوران
اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مدرسے بند ہو جائے تو تم بالکل ہی ختم ہو جاؤ، کچھ نہیں بچے گا پھر تمہارا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ زمانے کے اعتبار سے مدرسوں میں کچھ موڈیفیکیشن، ایڈپٹیشن، ایکوموڈیشن کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم مدرسوں کو آگے لے جا سکیں۔ زمانے کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بلڈنگس بنائی جا سکتی ہیں، کنسٹرکشن اس میں اس طریقے کا کیا جائے، بچوں کے لیے بیٹھنے کا سسٹم اس طریقے سے کیا جائے، تو یہ ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ بالکل مدرسے بند کر دیے جائے تو بالکل ختم ہو جاؤ گا۔ اور یہ ہمیں حق ہمارے آئین نے دیا ہے کہ ہم اپنے مدرسے بھی قائم کر سکتے ہیں، اپنی تنظیمیں بھی بنا سکتے ہیں، اپنی مساجد بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں آئین نے دیا ہے۔ اس لیے آج ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اور اگر ہندوستان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے جب سرحد پر، تو الحمدللہ عثمان جیسے آدمی، اشفاق اللہ خان جیسے آدمی سرحد پر کھڑے ہو کر بھی ہم ہندوستان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری قربانیاں جو دی ہیں ہمارے اسلاف نے یا ہمارے بڑوں نے ہندوستان کے لیے، ہمیں ان قربانیوں کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ یہ میرا اصل مقصد تھا۔ خیر چونکہ 26 جنوری کو آئین کا نفاذ ہوا تھا تو اس کی بات ضرور کریں کہ آئین کسے کہتے ہیں، آئین کے اندر کتنی دفعات ہیں، کتنے آرٹیکل اس میں موجود ہیں، یعنی کہ کتنے ضمیمیں اس میں ہیں، کتنے تتمے اس میں اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ہونا چاہیے۔ جس سے کہ آرٹیکلز کی اگر بات کی جائے تو 395 اس میں آرٹیکل ہیں، اور 22 اس میں ابواب ہیں، چیپٹر ہیں، اور 12 ضمیمیں ہیں، اور 2 تتمے اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں ترمیمات اب تک بہت ہو چکی ہیں، تقریباً 104 مرتبہ اس میں ترمیم ہوئی ہے۔ تو اور اب یہ پرانا ڈاٹا ہے، تھوڑا 1 سال پرانا، تو ہو سکتا ہے ممکن اس میں ترمیمات اور بھی ہوتی رہیں، کیونکہ قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں بنایا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ خیر یہ تو بات ہو گئی 26 جنوری سے متعلق۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو یوم احتساب کے طور پر منائیں، اور اس دن اپنے آئین کی خصوصیات یعنی جو اس کے فیچرز ہیں وہ بچوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ مارکیٹ میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، کیوں بتائیں؟ اس لیے بتائیں کہ بیٹا یہ دیکھو خاصیت ہے ہمارے آئین کی، اور ہمیں انہیں اپنانا ہے، ہمیں انہیں اپنانا ہے۔ اور دوسری اہم چیز، اس نے ہمیں آزادی دی ہے ہمارے مذہب کی، تو ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ ضروری ہے، یاد رکھو، مذہب کو میں بیچ میں اس لیے لا رہا ہوں کہ یاد رکھو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، یہ اس ملک کی خوبصورتی بھی ہے۔ گنگا جمنی تہذیب جسے کہا جاتا ہے، یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اب حالات ایسے بدل رہے ہیں کہ لوگ اسی آئین کو ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس آئین کی بھی حفاظت کریں۔ جس طرح ہم ملک کی سرحدوں پر رہ کر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ملک کے اندر رہ کر جو ملک کے آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آئین کی بھی حفاظت کریں اور ان لوگوں کے خلاف قانونی طور پر کارروائی بھی کی جائے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، نہایت ضروری۔ اگر آئین ختم ہوگا، آئین پر کسی بھی طریقے سے حملہ ہوگا، تو یاد رکھو پھر یہ جو تمہاری مذہبی آزادی ہے، ممکن ہے کہ پھر اس پر بھی حملہ ہو، پھر ممکن ہے کہ جنگ اور فسادات اور زیادہ ہونے لگے۔ اور یہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کو بڑھاوا ملے، کوئی نہیں چاہتا کہ خانہ جنگی ہو، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ملک کے اندر آپس میں ملک والے لڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کامیابی اگر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گنگا جمنی تہذیب جسے کہا جاتا ہے، یکجہتی کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تب ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلم کمیونٹی بہت بڑی حصہ داری ہے ہندوستان کے اندر، بہت بڑی حصہ داری ہے۔ اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور سوچا جائے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیے، آپ جب آپ کو پتہ ہوں گا اپنے رائٹس، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ انسان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، کل ہی کی بات ہے، آج کے اخبار میں فرسٹ پیج پر آپ پڑھ لیجئے کسی بھی اخبار کو اٹھا کے، وہ جو کشتی کرنے والے پہلوان جو ہیں، جنہیں ریسلر بھی کہا جاتا ہے، کیسے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہندوستان نے ہمیں رائٹ دیا ہے کہ اگر کوئی مہیلاؤں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، کوئی اگر کسی کا حق مارے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔
ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ چیز. آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اولاد میرے حق ادا کرے، ہر ماں باپ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اولاد کے بھی کچھ حق ہے، وہ بھی تم نے ادا کیے نہیں کیے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کو جاننا ہوگا، ہمیں اپنے ان باتوں کو جاننا ہوگا کہ ہمیں شریعت کا جو قانون ہے ہمارا، اس میں سب سے اہم کیا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے. تو ان چند باتوں کو اس لیے بتا دیا جاتا ہے آپ کو کہ معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور سوچتے ہیں معاشرے میں امن قائم ہو جائے، تو بھیا ہم تو شریعت کے بھی طریقے پر زندگی نہیں گزارتے اور اپنے ہندوستانی طریقے پر زندگی نہیں گزارتے. اگر ہم دیکھا جائے تو ہم دونوں طریقے پر بآسانی زندگی گزار سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلی چیز شریعت ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہندوستانی کے اندر کسی بھی طریقے پر زندگی گزارنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. سننے میں آیا ہے 26 جنوری کی وجہ سے بہت سارے لڑکوں کو اٹھایا جاتا ہے. یاد رکھو یہ ایک اہم بات بتا رہا ہوں میں، اس وقت ہوتا کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ہندوستان کے حالات کیا ہیں، لیکن ہم سب کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم جن کو اپنے گھر کرائے پر دیتے ہیں ان کا ویریفیکیشن بھی کریں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جس سے آپ بھی بچیں گے اور وہ بھی بچیں گے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اس دور کے اندر، ورنہ آپ دونوں اعتبار سے پھنسیں گے، قانونی اعتبار سے بھی پھنسیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط ایکٹیویٹیز میں ہوا تو اس وجہ بھی آپ پھنس جائیں گے. اس لیے ان چیزوں پر خیال رکھا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے. وقت ختم ہو گیا، کہنے میں کوئی غلطی مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ.